بیان کہ وہ اس کو کسی نے جا کر کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں طواف کرتے ہوئے کیا پڑھوں، لبیک اللہم لبیک کہنا تھا نا۔ اس نے کہا مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں، میں کیا کہوں۔ اس نے کہا کلمہ پڑھا کر، اس نے کہا یہ بھی نہیں آتا۔ اس نے کہا بسم اللہ ہی پڑھتا رہا کر جب طواف کرے۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں آتا۔ پھر پیر صاحب اسے کہتے ہیں پھر تو بھابیاں نو گالاں کڈیا کر، وہ تہاڈی بھین دی تہاڈی ماں دی، وہ تہاڈا ککھ نہ رہے تو سب برباد ہو جاؤ۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہ سنا ہوا ہے لوگوں نے، سب نے سنا ہے۔ آج کل شعور کا دور ہے، جاہلیت ختم ہو گئی ہے۔ یہ جو کہے نا میں جاہل ہوں، اس کی پکڑ کے پٹائی کرو، دور ختم ہو گیا جاہلیت۔ یار یہ انگلش کا موبائل چلانا آتا ہے جو انگریز نے بنایا ہے، کسی سرائکی نے نہیں بنایا، سندھی نے نہیں بنایا، تو کلمہ نہیں آتا ہے، بسم اللہ نہیں آتی ہے۔ اب اس کا قصور نہیں ہے جس نے یہ کہا ہے، قصور اس مرشد کا ہے کہ وہ بندہ مسلمان کیسے تھا، کعبے کا طواف کیسے کرنے آیا جس کو کلمہ اور بسم اللہ نہیں آتی۔ آج تک یہ پوائنٹ کسی نے نہیں کہا۔ میں حیران ہوں کہ وہ پیر صاحب وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آگے سے۔ ایک آدمی کو لبیک اللہم لبیک نہیں آتی، لا شریک لک لبیک نہیں آتی، تلبیہ جسے کہتے ہیں، جو طواف کعبہ کے وقت کہنا ہے، اپنے آپ کو مستحضر کرنا ہے وہاں پہ۔ یہ حاضری کی وہ کہتے ہیں نا، جیسے کلاس میں جاتے ہو تو حاضری لگتی ہے، جو جب حاضری لگتی ہے تو دو لفظ کہتے ہیں۔ اگر تو اردو مدارس ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، لبیک سر، اور اگر انگلش مدارس یعنی اسکول ہے تو وہ کہتے ہیں یس سر۔ یہ حاضری لگتی ہے نا۔ تو جب کعبۃ اللہ میں جاتے ہو تو خدا کے ہاں حاضری لگتی ہے۔ اب وہ حاضری کیا، لبیک اللہم لبیک، یعنی اللہ کو کہہ رہے ہیں ہم حاضر ہیں۔ کتنا پیارا جملہ ہے، یعنی یہ اللہ کے حضور حاضری لگوانے کا، رجسٹر میں نام درج کروانے کا کلمہ ہے۔ اسکول میں ہمیں آتا ہے، ہم نے انٹر بی اے ایم اے کر لی ہے، بسم اللہ نہیں آتی ہے، لبیک نہیں آتی ہے، تلبیہ کعبۃ اللہ نہیں آتا ہے۔ اب مرشد صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کو اگر لبیک اللہم لبیک نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا، بسم اللہ نہیں آتی، تو وہ کعبے کیا لینے آیا، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ پورا مجمع لگا ہوا ہے۔ مرشد صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کی تربیت کی ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تو گالیاں نکالا کر، یعنی کعبے کے طواف میں بھی گالیاں انسانوں کو اور مسلمانوں کو، جبکہ کعبے کے طواف میں کافر کو بھی گالی نہیں نکالنی، کافر کا شکار بھی نہیں کرنا۔ کافر کیا شکار ہے، خنزیر کا شکار بھی نہیں کرنا آپ نے حلال جانور تو الگ ہے، حرام بھی وہاں نہیں مارنا۔ آپ کو مچھر نے بھی کاٹا ہے، آپ ایسے کر کے مچھر بھی نہیں مار سکتے، ورنہ آپ پر حدی لازم آئے گی، قربانی، مطلب ایک جانور کا ذبح کرنا لازم آئے گا۔ مچھر آپ کی صحت کا دشمن، آپ کو ڈینگی کر سکتا ہے، سانپ آپ کا دشمن ہے، بچھو آپ کا دشمن ہے۔ اس زمانے میں تو یہ آ جاتے تھے نا، کچا تھا، آج کل تو ہر چیز صاف ستھری ہے۔ اس وقت منع کیا تھا جب وہاں سانپ بھی نکل آتا تھا، بچھو بھی نکل آتا تھا، جانور بھی آ جاتے تھے، گھوڑے کی لید بھی آ جاتی، گھوڑے بھی آ جاتے۔ وہ تو یزید کا واقعہ مشہور ہے نا، گھوڑے بندوا دیے، لیکن وہ بھی کسی کو وہاں پر مارنے کی، کسی جانور، چرند پرند حیوان، انسان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا اسلام وہاں جا کر نرم ہو جاتا ہے۔ تو موصوف فرماتے ہیں کہ تم گالیاں نکال، یعنی طواف کعبہ ہے، گالیاں مسلمانوں کو ہیں۔ اور پھر کس کو کہا جا رہا ہے، جس کو بسم اللہ بھی کہنی نہیں آتی، تو جس کو بسم اللہ نہیں آتی وہ کعبے کیا لینے کی ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوا۔ کلمہ جب نہیں آتا تو مسلم نہیں ہے، پاک نہیں ہے۔ اب جس کو کلمہ اور بسم اللہ نہیں آتی اس کو وضو کیسے آتا ہوگا، استنجا کیسے پتہ چلا ہوگا؟ یارو یہ سوچا کرو، لوگ سن رہے ہیں، عجیب سی فطرت بنی ہوئی ہے، اس کی بات کو آگے دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اور صاحب نے ایک ٹی وی بھی بنایا ہوا تھا، نور ٹی وی کے نام سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔